بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمے کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے۔ دنیا میں جو سب سے آخری نبی آئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ پر نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر لیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ شہر میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد جب آپ کو نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ نے جیسے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو آپ کے گھر سے لے کر پوری قوم نے آپ کی بڑی مخالفت کی، آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، ہم تمام کے سامنے ہیں۔ یہاں تک کہ پورے مکہ کے سرداران جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا، کہ کوئی آپ سے نہ بات کرتا تھا، نہ کوئی خرید و فروخت کرتا تھا، نہ بازار میں سے آپ کو کوئی چیز دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ کو 3 سال تک شیعہ کی تعلیم جو گئے ہو کہ جنت المعلا قبرستان میں مکہ المکرمہ میں، قبرستان کے قریب ایک گھاٹی ہے، شیعہ کی تعلیم، نبوت کا 8واں سال، نبوت کا 7واں سال، 8واں سال، 9واں سال، یہ 3 سال آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، اور آپ کو اس گھاٹی میں رہنا پڑا۔ بڑی مشقتیں، بڑی تکلیفیں آئی، بڑی بھوک آئی، بڑی تکلیف آئی۔ 3 سال مکمل شعبے کی تعلیم میں رہنے کے بعد جیسے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے، اور آپ کا جو سب سے بڑا سہارا آپ کے چچا جو ابو طالب تھے، جس کی تربیت میں، جس کی پرورش میں آپ تھے، ان کا انتقال ہو گیا 8 مہینے کے بعد۔ ابو طالب کی بنیاد پر مکہ کے سرداران جب بھی حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے تو ان کو ڈر ہوتا تھا ابو طالب کا، یہ بہت بڑا سہارا تھا۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور ابا کا انتقال ہو گیا، آپ 4 سال کے ہوئے تو آپ کی اماں امینہ کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا، اور لمبی مدت تک آپ اپنے چچا ابو طالب کی تربیت میں، پرورش میں تھے۔ پھر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بڑی غمگسار عورت تھی جن سے آپ کا نکاح ہوا، ان دونوں کا بہت بڑا سہارا تھا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد 3 ہی دن کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے سہارے توڑ دیے۔ اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا بے سہارا ہو گیا۔ ایک تو ابو طالب کے انتقال کا بھی آپ کو بہت ٹینشن تھا، بہت غم تھا کہ سہارا چلا گیا، اور اس سے بھی بڑا غم تھا کہ ابو طالب کلمے کے بغیر دنیا سے گئے، کہ 42 سال اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب کی تربیت میں رہ گئے، اور اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، بڑا ساتھ دیا، دشمنوں سے بڑی حضور کو مدد ملی ہے ابو طالب کے ذریعے۔ لیکن موت کے وقت یوں کہا کہ کہیں میں تیرے پر ایمان قبول کروں گا تو میری قوم مجھے بد دعا دے گی،
اور موت کے وقت یہ جملہ تھا میں عبد المطلب کے خاندان پر مرتا ہوں. یہ تو چچا کا سہارا ٹوٹا، چچا ایمان کے بغیر دنیا سے تھے، اور 3 دن کے بعد آپ کی غمخسار بیوی رفیق حیات حضرت خدیجہ، جن سے آپ کی 4 کے 4 بچیاں پیدا ہوئی، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی دنیا سے چل بسے. آپ خدیجہ کو یاد کر کے خوب رویا کرتے تھے. ان دونوں بڑے سہارے کے دنیا سے جانے کے بعد مشرکین مکہ نے آپ کو جو ظلم اور ستم ڈھایا ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو کوئی روکنے والا تھا نہیں، لوگوں کو آزادی مل چکی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا کہ مشرکین مکہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، مجھ پر بھی میرے صحابہ پر بھی. تو آپ نے سوچا میں طائف جاؤں. چلو مکے والے بات نہ سنے، کم سے کم طائف والے 102 کلومیٹر مکہ المکرمہ سے طائف کی بستی ہے. آپ زید بن حارثہ کو لے کر آپ طائف کا رخ کیا. میں طائف کا واقعہ آپ کو بیان نہیں کرتا. طائف میں ایک امید کو لے کر گئے تھے کہ طائف میں بڑے بڑے سرداران لوگ رہتے ہیں، وہاں کا علاقہ بڑا سرخیز ہے، لوگ سمجھدار قسم کا مجمع وہاں رہتا ہے. چلو مکے والے میری بات نہ سنیں گے تو کم سے کم طائف والے میری بات سنیں گے. لیکن طائف والوں نے اپنے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے ہمارے سامنے ہے. اوباشوں کو جو پیچھے لگایا اور آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ خون سے لت پت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے پتھر کھانے کے بعد غم سے نڈھال ہو گئے. ایک تو شیعت ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ، اور طائف والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے حضور کا کہ آپ کی ایڑیاں مبارک خون سے تربتر ہو گئی، آسمان و زمین میں رونے کا کوہرام بچ گیا. اتنے خطرناک حالات حضور پر ڈالے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو اپنے پاک آسمانوں کا سفر کرایا معراج کا، کہ میرے نبی کو تھوڑا سہارا ملے، میرے نبی کا غم ہلکا ہو. یہ معراج کا جو سفر ہے، معراج کا سفر، آسمانوں کا سفر، جنت کا سفر، یہ شیعہ ابی طالب کے 3 سال اور طائف کی تکلیفوں کا بدلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی جگہ کا سفر کرایا جہاں دنیا کی کوئی طاقت جا نہیں سکتی، آسمانوں کا. پھر اللہ کے عرش کے پاس حضور کو پہنچایا. فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں اپنے گھر میں سویا تھا. بخاری شریف کی روایت 42 روایت ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج کا تذکرہ کیا ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ حدیث کی 42 حدیثوں میں ہے. بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بیہقی کے اندر بھی ہے، صحیح ستہ کے اندر اس سے تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور ساری روایت اپنی سند میں بڑی مضبوط ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسراء کا تذکرہ کیا، معراج کا نہیں کیا. مسجد حرام سے بیت المقدس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور بیت المقدس سے لے کر عرش کا 7 آسمانوں کا تذکرہ احادیث میں ہے. آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا. 4 روایتیں ہیں. اللہ کے نبی کا معراج کا سفر کون سے مہینے میں ہوا؟ سن ہجری 10 میں، ربیع الاول میں بھی ہوا، ربیع الاخر میں بھی، رجب میں بھی، شعبان میں بھی اور شوال میں بھی. یہ 5 مہینوں کی مختلف روایات ہیں، لیکن صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج رجب کی 27ویں رات کو ہوئی. یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہی چلتا ہے، رمضان کے آنے کا انتظار ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھتے تھے. میں آپ کو کہنا بھول گیا گزشتہ، تاکہ ہم بھی یہ دعا پڑھ لیں تاکہ ہم کو سنت کا ثواب ملے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ تو مجھے رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے، اور یا اللہ تو مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اور رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے مکان میں تھا، ایک روایت. دوسری روایت میں شیعہ ابی طالب میں تھا، 2 روایت. نمبر 3 میں حتیب میں تھا. نمبر 4 میں اپنے گھر میں تھا. یہ 4 روایتوں کو جمع کر کے علماء نے ایک روایت نقل کی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میں حتیم سمجھتے ہو نا، وہ بیت اللہ کا وہ باہر کا جو ٹکڑا ہے جو بیت اللہ کا ہی حصہ ہے،
لیکن جب مشرکین مکہ نے جب بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو مشرکین مکہ کے پاس حلال آمدنی کم تھی. اگر مکمل کعبۃ اللہ کی تعمیر کراتے تھے تو حلال پیسے کم تھے، حرام تو بہت تھے. مشرک ہونے کی بنیاد پر حرام کا پیسہ کعبۃ اللہ میں نہیں ڈالا تو وہ جگہ اتنی رہ گئی جس کو ہم حتیم کہتے ہیں. اور اس میں حکمت بھی تھی. اگر کسی انسان کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، اگر حتیم کے اندر بھی نماز پڑھ لے تو اس کو بیت اللہ میں نماز کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں ام ہانی کے مکان میں تھا. جبرائیل میرے پاس ہے، مجھے جگایا. جبرائیل مجھے جگایا اور مجھے جگانے کے بعد بلکہ میں ام ہانی کے مکان میں تھا اور حضرت جبرائیل اور میکائیل ام ہانی کی اوپر کے دیوار کو پھاڑ کے آئے، سیدھے نہیں آئے. کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کو بتانا تھا کہ آپ کا جو سفر ہے پورا کا پورا سفر آپ کا الگ انداز کا ہے، جہاں لوگ دنیا کے لوگ سفر نہیں کر سکتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھا کر حتیم میں لے گئے آپ کو. اور حتیم میں لے جانے کے بعد آپ نیند میں تھے. آپ کی داہنی طرف بھی کوئی صحابی سوئے تھے، بائیں طرف بھی کوئی صحابی سوئے تھے. اس زمانے میں صحابہ بیت اللہ میں آرام کرتے تھے. کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو سلانے کے بعد آپ کی سرجری ہوئی، سب صدر ہوا. آپ کے سینے کو بالکل چاک کیا، جسے ہوتی ہے سرجری. اور سینے کے چاک کرنے کے بعد آپ کے دل مبارک کو نکالا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے. ایک تو بالکل نبوت زندگی کے 4تھے سال جب آپ بکریوں کو چراتے تھے حلیمہ سعدیہ کے مکان پر، نبوت کے، اور آپ 10 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی نبوت کے وقت ہوا. اور ایک معراج کے وقت میں ہوا کہ اللہ کے نبی کے سینے کو بالکل سرجری کی گئی اور آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا. دل مبارک کو بھی چاک کیا گیا اور آپ کے دل مبارک کو اور آپ کے سینہ مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھونے کے لیے جنت کا پانی استعمال نہیں کیا بلکہ زمزم کا پانی استعمال کیا. اس سے علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ جنت کا زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو صاف کرنے کے لیے، میرے نبی کا سینہ تو صاف تھا لیکن کیونکہ سفر آسمانی کرانا تھا تو وہ تحمل برداشت کی طاقت پیدا ہو، بالکل سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر دل کو حضور کو بتایا. دل کو بتانے کے بعد آپ کا دل دھڑک رہا تھا. آپ کے دل کو چیر کر آپ کے دل کو بھی بالکل زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر اس پر ٹانکے لگائے گئے اور اس کے بعد ایک سونے کے تشت میں ایمان اور حکمت لائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں ایمان بھرا، حکمت بھرا، علم بھرا، اللہ کی محبت کو بھرا. یوں کر کے اوپر ٹانکے لگا دیے. پھر جبرائیل اور میکائیل آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر پھر آپ فرماتے ہیں ایک سامنے سواری لائی گئی، سفید سواری. سفید سواری جیسے آپ کو ٹانکے لگائے گئے تو بالکل آپ کا جسم مبارک پہلے کی طرح تھا، بالکل ٹانکے دکھتے نہیں تھے. یہ تو اللہ کے نبی کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. سفید سواری جس کو ہم کہتے ہیں برا، جو کھچر سے چھوٹی تھی، گدھے سے بڑی تھی. اور اللہ کے نبی کو اس سواری پر بٹھایا گیا. جبرائیل نے رکاب پکڑی اور میکائیل نے رکاب کو تھاما، لگام کو تھاما. اور اس اتنی تیز سواری، برق بولتے بجلی کو، بجلی کی طرح وہ سواری چلتی تھی. حدیث پاک میں ہے کہ اس کا پیر جب تک انسان کی نگاہ پڑتی تب تک اس کا ایک پیر پڑتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا. بیچ میں 4 جگہ پر آپ کے اسٹیشن کرائے. آپ کی منزل، پہلی منزل پر اللہ کے نبی کو کہا جبرائیل نے کہ یا محمد، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ اتری جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھی. آپ سواری سے اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر کچھ اما بات آیا جبرائیل کون سی جگہ ہے؟ پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ مدینہ منورہ ہے جہاں کھجور کے درخت اگے ہوئے تھے. یہاں آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آپ اس جگہ پر تشریف لائیں گے اور یہاں آپ کا دنیا سے آخری دن بھی آپ مدینہ منورہ میں ہوگا. پھر آپ براق پر چلے. چلتے چلتے ایک اور جگہ پر کہا جبرائیل نے نبی رک جاؤ، یہاں پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھو. وہ وادی مدین تھی. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ وہ مدین کی جگہ جہاں شعیب علیہ السلام جہاں رہتے تھے، شعیب علیہ السلام کی جگہ. ولما برد ماء مدین، قرآن کریم اس کا تذکرہ ہے
کہ مدین کی جگہ پر اللہ کے نبی کو اتارا، آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھے، پھر آپ کا پورا چلتا گیا یہ پورا کا پورا سفر ایک رات میں ہوا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بولتے ہیں رات کے سفر کو، مسجد حرام سے بیت المقدس کے سفر کو اسرا بولتے ہیں، اور بیت المقدس سے لے کر آسمان کے سفر کو معراج بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسرا کا لفظ استعمال ہوا، اسرا کا ورڈ استعمال ہوا جس کا معنی راتوں رات سفر کیا۔ جو قرآن نے لیلن کا تذکرہ کیا، علماء جانتے ہیں لیلن نکیرہ ہے، یعنی رات کا بھی تھوڑا حصہ۔ آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا تو میرے بستر ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے تو بستر پر گرمی ہوتی ہے، جنت جہنم کو دیکھنے کے بعد جب واپس تشریف لائے تب بھی آپ کے بستر پر گرمی موجود تھی۔ اتنی مختصر وقت میں اللہ نے پوری آسمانوں کو جنت جہنم کا آپ نے سفر کروایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم آگے چلتے رہے۔ اس کے بعد ایک اور منزل آئی، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ ایک کون سی وادی ہے کہ وادی سینا ہے، اور یہ وہ درخت ہے، اس درخت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی تھی۔ وطور سینین والتین والزیتون وطور سینین، یہ وادی سینین ہے۔ پھر براق پر سفر ہوتا گیا اور آگے 4تھی منزل آئی تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتریے اور آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اترے براق سے اور اپنے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے جبرائیل؟ کہ یہ بیت الحم ہے، یروشلم فلسطین ہے، جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین پر پیدا کیا تھا۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ چلتے گئے تو آپ خوشبو آئی کہ جبرائیل کس کی خوشبو ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرعون کی باقی ماشطہ اور اس کی جو 2 بیٹیاں جو فرعون نے ان کو ذبح کر ڈالا تھا اور ان کی ہڈیوں کو دفن کیا تھا، ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ 2000 سال گزر چکے تھے مصر میں، وہ خوشبو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کے بیت المقدس کے سفر میں آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ چلتے پھر آپ پہنچے بیت المقدس تک، مسجد اقصی۔ جیسے آپ مسجد اقصی میں پہنچے تمام نبی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی میں آ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے مسجد اقصی میں پہنچے، مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے اپنی سواری کو ایک حلقے پر باندھا، ایک دیوار پر ایک حلقہ لگا ہوا تھا جہاں تمام نبی اپنی سواری کو باندھتے تھے، وہ اللہ کے نبی نے اپنی سواری کو باندھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل نے وہاں انگلی کی وہاں سوراخ ہو گیا اور وہ رسی کے ذریعے حضور نے اپنے براق کو باندھا۔ پھر آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، جیسے آپ صحن میں پہنچے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پاک نے آپ کو حور عین دکھلانے کا وعدہ کیا ہے؟ کہا مجھے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب سامنے حور عین آپ ان سے بات کیجئے۔ آپ حور عین کے پر تشریف لے گئے تو حور عین نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے استقبال میں ہیں اور ہم ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں اپنی نظروں کو بچاتے ہیں، جن کے جسم بھی پاک ہے، جن کی آنکھیں بھی پاک ہے، جن کے دل بھی پاک ہے، ہم جنت ان کے لیے ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل امین نے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچانے میں حکمت تھی کہ اب بنو اسرائیل کے پاس سے جو قیادت بنو اسرائیل کے پاس تھی وہ قیادت ختم کر کے بنو اسماعیل کے پاس یہ قیادت ملنے والی ہے۔ اب مسجد اقصی اور بیت اللہ ان تمام کی برکت امت محمدیہ کو ملنے والی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کے بعد دیکھا تمام کے تمام صفیں لگی ہوئی ہے، آسمان کے فرشتے بھی زمین پر اترے تھے اللہ کے نبی کے استقبال میں۔ اب ایک جگہ پر اذان ہوئی، اب نماز کون پڑھا لے؟ پھر جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو آگے فرمایا اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم امامت فرمائی۔ آپ کی امامت مکمل ہو گئی تو آپ نے پوچھا جبرائیل میرے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تمام انبیاء تھے، اب تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں جاتے وقت امامت فرمائی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آتے وقت آپ نے نبیوں کی امامت کرائی کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ نبیوں میں جو الگ الگ صفات ہیں وہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں منتقل کر دیے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچے ہما خوبہ دارت تو تنہا داری۔ ہر نبی میں جو کمالات اور جو صفات ہیں وہ تمام کمالات تمام صفات اللہ نے آپ کے دل کے اندر منتقل کر دیے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اب مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں کا سفر ہوا. آپ آسمانوں پر کیسے گئے؟ علماء نے لکھا ہے یا تو آپ براق سے گئے، لیکن صحیح حدیث کے مطابق ایک سیڑھی تھی، سیڑھی نور کی سیڑھی، اس سیڑھی کو اللہ تعالیٰ نے اتارا. اس سیڑھی کے ذریعے جیسے آپ نے دیکھیں لفٹ، انسان پہلے مارے سے آدمی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس سیڑھی کے چاروں طرف فرشتے تھے. علماء حدیث نے لکھا ہے کہ انسان کہ جب موت ہوتی ہے موت تو اس سیڑھی کے ذریعے انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچایا جاتا ہے. اسی سیڑھی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا. جبریل امین بھی ساتھ میں ہیں، حضرت میکائیل بھی ساتھ میں ہیں، اور آپ نے وہاں عالم برزخ کا مشاہدہ کیا. عالم برزخ کا ایک ہوتا ہے عالم اسباب دنیا ہے، ایک عالم برزخ یعنی قبر کا عذاب، قبر کے احوال، اور ایک عالم آخرت جس کو جنت اور جہنم بولتے ہیں. آپ سفر فرما رہے تھے، آپ نے دوران سفر میں ایک انسان ایک بوڑھے کو دیکھا. آپ آسمانوں کا سفر کر رہے تھے، عالم برزخ قبر کے احوال کہ بوڑھا آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. پوچھا حضور نے جبریل کون ہے؟ آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، ان کے سلام کا جواب نہ دیجیے. پھر ایک بڑھیا آئی اور بڑھیا نے حضور کو پکارا. آپ نے جبریل کون ہے؟ کہ آپ ان کی طرف بھی بالکل توجہ نہیں کیجیے، آپ آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھتے رہے. ایک جماعت نے آپ کو سلام کیا اور آپ کو یوں کہا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. جب آپ کو سلام کیا تو جبرائیل نے کہا ان کو آپ سلام کا جواب دے دیں. کہ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پہلا جو تھا بوڑھا کا بوڑھا وہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا. اگر آپ بوڑھے کی بات مانتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور آپ کی امت دنیا کو ترجیح دے دیتی. اور یہ جو بڑھیا ہے بڑھیا وہ دنیا تھی. اب دنیا کی عمر بوڑھی عورت کی طرح ہو چکی ہے. اب بڑھاپے کے بعد موت ہے. اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ بالکل نہیں ہوئی. آپ نے بہت اچھا کیا. اور جو جماعت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، پیغمبر تھے. آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. پھر آپ آگے بڑھتے رہے. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے کھیتی کی ہے، کھیتی کہ انہوں نے جیسے کھیت میں کھیتی کی فوراً فصل اگائی اور کھیتی لگانے لگی، پھر کھیتی کو کاٹ بھی لیا. کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا اجر آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کو کتنا بے گناہ حساب عطا فرمانے والا ہے. پھر اللہ کے نبی آگے چلتے گئے. آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے جو اپنے ہاتھوں سے لڑے اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. کہ جبرائیل کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پر آ جاتے تھے، عزتوں کو پامال کرتے تھے، لوگوں پر تہمتیں لگاتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے. آپ نے پھر ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، ان کا سر کچلا جا رہا ہے، پھر ان کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر خطرناک پتھر مارا جاتا ہے، پھر ان کا سر کچل جاتا ہے. جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور فجر کی نماز کا پڑھنا ان پر بوجھ تھا، ظہر کی نماز پڑھنا ان پر بوجھ تھا، 5 فرض نمازیں پڑھنا ان پر بوجھ تھا، صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے. نمازوں میں سستی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. پھر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ انسان ہیں ان کی شکل سور کی طرح ہے اور ان کی شکل خنزیر کی طرح ہے اور وہ لوگ چل رہے ہیں اور زقوم کی درخت کی طرح کھا رہے ہیں. مجھے کون لوگ ہیں کہ اپنے حلال بیویاں ہونے کے باوجود گندی عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے، اور وہ گندی عورتیں ہیں اپنے حلال شوہر کے باوجود گندے مردوں سے تعلقات قائم کرتے تھے. اللہ پاک ان کو سزا دے رہا ہے. پھر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ جب پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان کا نام ہے باب المحافظہ، گیٹ کا نام باب المحافظہ، حفاظت کا گیٹ. اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے. آپ نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. فرشتے نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ کہ میں جبرائیل ہوں. محمد معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تب ان کو آنے کی اجازت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلایا ہے. آسمان کا جیسے کہ دروازہ کھلا تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور آدم علیہ السلام سامنے کھڑے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے آسمان پر آپ کا استقبال کیا. میرے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کی جب میں نے داہنی طرف دیکھا
تو اچھی صورتیں میں نے دیکھی، جب ان کی بائیں کندھے کو دیکھا تو میں نے بری صورتیں دیکھی۔ جبرائیل یہ کیا ہے کہ ان کی داہنی طرف جو لوگ اچھی شکلوں میں ہیں، جن کو دیکھ کر آدم علیہ السلام جب داہنی طرف منہ پھرتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، وہ آپ کی امت کے وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ جنت میں بھیجے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جب بائیں طرف اپنا منہ پھیرتے ہیں اور روتے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ گنہگار ہیں جن کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دوسرے آسمان پر آپ کا عیسیٰ اور ہارون نے استقبال کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو چھٹے آسمان کے فرشتوں نے بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ جب اللہ کے نبی کا جاہ و جلال دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ جبرائیل نے کہا موسیٰ تم کیوں روتے ہو؟ کہ میرے پاس بہت بڑی امت بنو اسرائیل تھی، میں نے ان میں بہت اللہ کے دین کی دعوت دی، بہت کم لوگ ایمان قبول کرنے والے بنے، امت محمدیہ بڑی کثرت کے ساتھ جنت میں جائے گی، یہ نوجوان نبی پر ایمان قبول کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال نہیں کیا، ہر نبی نے آپ کا استقبال کیا۔ مرحباً بالاخ الصالح و نبی الصالح، ہمارے بھائی تمہارا آنا مبارک ہو۔ دیکھا ایک بوڑھے میاں ہیں بیت معمور کے کنارے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ جبرائیل کو پوچھا کہ کون ہے؟ کہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیوں نہیں کیا؟ علماء نے بڑی بحث کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں، آپ کے خاندان کے بڑے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے علم کے اعتبار سے، نالج کے اعتبار سے، لیکن باپ کا درجہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، بیٹے کا درجہ بیٹے کی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا معانقہ کیا۔ پھر ابراہیم نے فرمایا مرحباً مرحباً بابن صالح، میرے بیٹے تیرا آنا مبارک ہو۔ بیت المعبود بالکل بیت اللہ کے اوپر ہی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے اتنا اوپر ہے کہ اگر بیت معمور کو اگر توڑا جاوے تو سیدھا بیت اللہ پر گرے۔ اس پر چاروں طرف فرشتے طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کرتا ہے اس فرشتوں کو دوبارہ کبھی طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے لشکر کتنے سارے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت معمور میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا تک 7 آسمان کو چھوڑ کر آگے گئے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اس کو منتہا کیوں بولتے ہیں؟ جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے عرش سے تو اس بیری پر آ کر رک جاتا ہے، پھر زمین پر اترتا ہے۔ انسان جو نیکی کرتا ہے تو نیکی یہ منتہا ایک بیری کے درخت پر جا کر پہنچتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں منتہا۔ اتنا بڑا بیری کا درخت تھا، میرے نبی نے فرمایا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کے پھل مڑکے کی طرح تھے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، اتنا اللہ نے ڈھانپا تھا، اللہ کے پروانے، اللہ کی تجلیات، اور اس درخت پر اتنی فرشتوں کی جربڑ تھی، اتنا فرشتوں کا ہجوم تھا، پورا درخت نورانی تھا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب اوپر جانے کی میری طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسند بنایا گیا، آپ رف ایک جگہ ایک سیٹ ہے، آپ کو ان پر بٹھایا، آپ سفر کرتے 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 70,000 اللہ تعالیٰ کے نور کے پردوں کو کاٹتے کاٹتے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے ہیں۔ بھائی وہ لمبی تفصیل ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیسے اللہ کے پاس پہنچے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے منتہا پر، سیدھا جو منتہا پر آپ نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی، جن کو کہتے سریف الاقلام، جب فرشتے قلم ہلا رہے تھے، سارا حساب و کتاب چل رہا تھا، انسانوں کی نیکیاں وہاں پہنچ رہی ہیں، انسانوں کے گناہ وہاں پہنچ رہے ہیں، اللہ کا تقویم نظام جو دنیا میں چلتا ہے ان کے بارے فرشتے قلموں کو لکھ رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے ہیں، اللہ کی تجلی
آج تو کوئی نبی نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا، فوراً میرے نبی نے اللہ کو دیکھ کر کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی عبادت تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، بدنی عبادت تیرے لیے۔ میرے نبی نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس میں علماء کا صحابہ کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اور ان کی آیت لا تدرکہ الابصار ان کی دلیل ہے، لیکن اکثر تابعین اور صحابہ کا قول ہے جب اللہ نے میرے نبی کو جنت میں لے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اب دیکھو وہ تیر کا کمان کیسا ہوتا ہے، کتنا قریب ہوتا ہے۔ میرے نبی نے میرے اللہ کو قریب سے دیکھا، بلکہ اس سے قریب فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ نے حضور سے کیا باتیں کی، حضور نے اللہ سے کیا باتیں کی، یہ تو اللہ جانے، حضور جانے۔ قرآن نے اس کو مبہم رکھا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عجائبات، بڑے بڑے قدرت کے مناظر دیکھے۔ میرے بھائیو، یہ معراج کے سفر میں آگے کیا ملا انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ایک واقعہ نہیں ہے، ایک میسیج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد اللہ نے میرے نبی کا کیا اکرام کیا ہے، اور اللہ نے میرے نبی کو 4 جو نعمتیں دی ہیں، 4 گفٹ دیے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ سنائیں گے تاکہ ان پر عمل کرنا مجھے بھی آسان ہو اور آپ کو بھی آسان ہو۔ صرف واقعہ سنانے کے لیے قصہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کا لمبی، کہ میرے نبی کی پرواز کتنی اونچی ہے، اس نبی کی پرواز اتنی اونچی ہے تو اس نبی کے طریقوں کی پرواز کتنی اونچی ہوگی کہ جو نبی کے طریقے پر چلے اور نبی کی سنتوں پر چلے، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ہلا نہیں سکتی۔ بس ہم محمد الرسول اللہ کے غلام بنے، ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور اللہ پاک ہمیں آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔